بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد. معزز خواتین حضرات، قضائے عمری، ایک شخص رب کائنات نے اسے ہدایت نصیب فرمائی اور ہدایت اسے ملی کافی عرصے کے بعد. اب ماضی میں اس کی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اس حوالے سے ہمارے ہاں مختلف قسم کی آراء پائی جاتی ہیں، جن میں دو کا تذکرہ میں خاص طور پر یہاں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جی آپ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھیں، اور جتنے سال آپ نے نمازیں نہیں پڑھیں اتنے سال آپ مسلسل ایک ایک کی بجائے دو دو نمازیں پڑھیں. ظاہر سی بات ہے اس پر بھی بہت سارے لوگوں کو تحفظات ہیں کہ جی دیکھیں جس قدر مصروفیت ہے ہم ایک نماز بر وقت پڑھ لیں تو یہ بڑی بات ہے، یہاں تو زبردستی دو دو پڑھائی جا رہی ہیں. اس کے لیے پھر ایک اور شارٹ کٹ طریقہ لوگوں نے ایجاد کیا. اس کا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ نہیں ہے کہ جی آپ کسی بھی رمضان المبارک کے آخری جمعے میں فجر کی نماز کے بعد صرف ایک دعا کر دیں تو آپ کی ساری نمازیں جو ہیں ان کی قضا ہو جائے گی. بعد نے کہا جی فجر پڑھ کے آپ اتنے نفل پڑھ لیں وغیرہ وغیرہ. اب جب ہم ان ساری چیزوں کا جائزہ شریعت کی روشنی میں لیتے ہیں نا تو ہمیں بعد المشرقین نظر آتا ہے. شریعت کچھ کہتی ہے اور ہمیں کچھ سبق پڑھائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے قرآن مجید میں رب کائنات نے بڑی واضح بات بیان فرما دی. سورۃ الفرقان 19واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام سچے دل سے توبہ کرنے والوں کے نہ صرف یہ کہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اس دور میں اسلام قبول کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کرنے کی بھی ایک ضرورت تھی یا طریقہ تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی اريد ان اشترط، آقا میں تو ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. فرمایا ماذا تشترط، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ فرمایا میری شرط یہ ہے کہ میرے سابقات تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، فرمایا اما عرفت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ والتوبۃ تہدم ما کان قبلہا. یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. اے عمر، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ جو انسان غیر مسلم ہو اسلام قبول کر لے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو شخص سچے دل سے توبہ کر لے رب کائنات اس کے بھی سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. معزز خاتون حضرات، یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ
اسلام لانے سے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یہی وہ نقطہ ہے جو آپ کو قضائے عمری کا مسئلہ سمجھانے کے لیے انتہائی ممد، مفید اور معاون ثابت ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو انسان توبہ اسلام قبول کرے گا اس کی توبہ تو خود بخود ہو گئی، لیکن اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے سچے دل سے، تو ظاہر بات ہے اس کو تو اسلام لانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ کیا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ نے 100 آدمیوں کے قاتل کو معاف نہیں فرمایا؟ یقیناً فرمایا۔ کیا رب کائنات نے 100 بیٹی کو زندہ دفن کرنے والے کو معاف نہیں فرمایا؟ یقیناً فرمایا۔ کیا غزوہ احد میں مسلمانوں کی ہزیمت کا سبب بننے والے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معافی ملی یا نہ ملی؟ یقیناً معافی ملی۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کر کے اپنی آئندہ نمازوں کی فکر کریں تو انشاءاللہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ہماری سابقہ چھوٹی ہوئی نمازوں کی معافی ہمیں عطا فرما دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں۔ توبہ کی 6 شرائط ہمارے چینل پر موجود ہیں، آپ لنک کھول کر اس بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ قضائے عمری کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جی قضائے عمری نبی علیہ السلام کے دور میں کیسے ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام تو سارے کے سارے نمازی تھے۔ یہ 1000% درست بات ہے، واقعی صحابہ کرام نمازی تھے، لیکن ہمیں کئی امور ایسے ملتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرما دیا مستقبل کی طرف۔ قضائے عمری کے حوالے سے ہمیں کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا، اس لیے سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سابقہ نمازوں کو معاف فرما دیں گے۔ اپنے آپ کو خواہ مخواہ زحمت نہ دیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔